السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں ہوں شابان جھلن شابان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ عزیز طلباء و طالبات، ایم اے اردو سال اول کے پرچہ نمبر 3 افسانوی نثر کے ساتھ حاضر ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ باغ و بہار کے حوالے سے۔ عزیز طلباء و طالبات، باغ و بہار کے حوالے سے کیا کیا سوالات آتے ہیں اور ہم نے کس طرح جواب دینا ہے، یہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلے جو سوال متعدد بار آ چکا ہے وہ ہے باغ و بہار کی وہ کون سی خصوصیات ہیں جن کی بنا پر اسے اردو کی دیگر داستانوں پر فوقیت حاصل ہے، مفصل لکھیے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ سوال بھی متعدد بار آ چکا ہے۔ باغ و بہار اردو کی زندہ کتاب ہے، مثالوں سے واضح کریں۔ یہ بھی کئی بار آ چکا ہے کہ باغ و بہار زبان و بیان کا شاہکار ہے، بحث کریں۔ عزیز طلباء و طالبات، اس طرح بھی سوال آ چکا ہے کہ باغ و بہار میں میر امن کے شعوری طور پر دہلوی تمدن کی عکاسی کی مثالیں دے کر واضح کریں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اس طرح سے کوئی بھی سوال آئے تو ان کا جو جواب ہے وہ میں نے ایک ہی بنا دیا ہے۔ اس طرح ترتیب اور محنت سے میں نے ایک ہی جواب بنا دیا ہے کہ ان چاروں سوالات کا ایک ہی جواب ہوگا۔ کوئی بھی ان میں سے سوال آئے گا تو آپ وہی جواب جو میں ابھی آپ سے شیئر کرنے والا ہوں، متن بھی اور وہ پڑھ کے بھی میں آپ کو لیکچر بھی اس پہ دے دیتا ہوں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آپ نے وہی جواب دینا ہوگا، لیکن اس سے قبل اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو عزیز طلباء، آئیے پھر ان چاروں سوالات کا جواب کیا دینا ہے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اس قصے کو 1768 سے 1775 کے دوران میر محمد حسین عطا تحسین نے فارسی سے اردو میں ترجمہ کیا اور اسے نو طرز مرصع کا نام دیا گیا۔ میر امن نے باغ و بہار کے نام سے اردو میں روح ڈال دی۔ سلاست، سادگی، شگفتگی اور زبان و بیان کی روانی کے اعتبار سے میر امن کی باغ و بہار میر حسین عطا تحسین کی نو طرز مرصع پر بھی فوقیت رکھتی ہے۔ میر امن نے باغ و بہار میں اپنے عہد کی تہذیب و معاشرت کی بھرپور عکاسی کی ہے۔ اس داستان میں ہندوستان کے اونچے طبقے کے نوابوں، رئیسوں اور شاہی خاندان کا طرز معاشرت دکھایا گیا ہے۔ کہیں رسم و رواج کی کہانی تو کہیں امراؤ کے مشاغل، رقص و سرور، پری کی دیو سے ملاقاتوں کا ذکر بھلے انداز میں ملتا ہے، جس سے ہمیں اس دور کے لوگوں کے طرز فکر کا اندازہ ہوتا ہے۔ کہیں عاشق مزاجی ہے تو کہیں صوفیانہ مسلک سے تعلق رکھنے والے فقیروں اور درویشوں کی روحانیت بھی دکھائی دیتی ہے، جس سے میر امن نے اپنے دور کی سچی تصویر کھینچی ہے۔ میر امن نے باغ و بہار میں دہلی کے مسلمانوں کی تہذیبی زندگی کو اجاگر کیا ہے۔ چونکہ وہ دلی کے ساکن تھے اس لیے دلی تہذیب کو ملحوظ رکھا۔ باغ و بہار کو میر امن نے اپنے عہد کی عصری تہذیب کا آئینہ قرار دیا ہے۔ سید عبداللہ لکھتے ہیں، باغ و بہار میں دلی کی تہذیب بول رہی ہے، اس کی تصویریں گردش کر رہی ہیں، اس کے امراء، اس کے میلے ٹھیلے، اس کے سیر سپا تماشے ضیافتیں، اس کی تقریبات، اس کے رسوم و قواعد، آداب و مراسم، غرض اس میں وہ سب کچھ جو اس زمانے کی تہذیب میں تھا یا ہو سکتا تھا۔
میر امن نے باغ و بہار میں اپنے عہد کے دہلوی مسلمانوں کے کھانے پینے، رہن سہن کے طریقے، رسم و رواج، غرض سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے زندہ کیا ہے۔ دوسرے درویش کی سیر میں ہے کہ بسرے میں درویش ان کھانوں کو دیکھتا ہے تو اس کی روح آسودہ ہو گئی، وہ ہر ایک کھانے کی پلیٹ سے ایک ایک نوالا کھاتا ہے تو اس کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ ڈاکٹر عابدہ بیگم لکھتی ہیں، میر امن نے جتنے کھانوں کا ذکر کیا ہے ان سے وہی واقف ہو سکتا ہے جس نے دربار سرکار میں زندگی گزاری ہو یا خود ایسے خاندان سے تعلق رکھتا ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ میر امن نے شعوری طور پر اس معاشرت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ میر امن کا عہد محمد شاہی روشوں کا عہد تھا۔ دلی کی معاشرت خوشحال، خوشپوش اور پرجوش محافل کی مرقع کشی اس مہارت سے اور خوبصورتی سے کی ہے کہ اس کے آئینے میں مصنف کے زمانے کا عکس صاف صاف دکھائی دیتا ہے۔ نہ صرف چلتی پھرتی بلکہ بولتی ہوئی تصویریں نظر آتی ہیں۔ ڈاکٹر سید عبداللہ لکھتے ہیں، باغ و بہار کو زندہ نثر کہنے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اس کے آئینے میں مصنف کی ذات اور اس زمانے کا عکس صاف صاف دکھائی دیتا ہے۔ باغ و بہار کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں اسلامی فضائیں بخوبی سے بیان ہوئی ہیں۔ میر امن اس مثنوی میں اتنی کامیاب عکاسی کی ہے کہ جس میں اس عہد کے ہندوستانی مسلمانوں کی زندگی کے ہر پہلو کی نقشہ کشی قدم با قدم ملتی ہے۔ عزیز طلبہ، اب آخر میں میں آپ کو 4 اختتامی جو پیراگراف یا اختتامی جملے جو ہیں وہ بتلا رہا ہوں۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، آپ نے ان میں سے صرف وہ ایک لکھنا ہوگا جو اوپر سوال میں پوچھا گیا ہوگا۔ میں پڑھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ آپ نے یہ 4 چونکہ ہمارے شروع میں 4 ہم نے سوال پڑھے، ان 4 کا ہی میں نے اختتامی جملے جو ہے وہ لکھ دیے ہیں۔ تو ان میں سے آپ نے صرف ایک وہ لکھنا ہوگا جو سوال پوچھا گیا ہوگا، یعنی یہ سب وہ امتیازی خصوصیات ہیں جن کی بنا پر باغ و بہار کو اردو کی دیگر داستانوں پر فوقیت حاصل ہے۔ یا یہ سوال ہو تو آپ نے یوں لکھنا ہے، اس ساری بحث کے بعد ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ باغ و بہار اردو کی پہلی زندہ کتاب ہے۔ مدرجہ بالا تمام بحث کے بعد ہم یہ کہنے میں درست ہیں کہ مثنوی باغ و بہار زبان و بیان کا شاہکار نمونہ ہے۔ اسی طرح عزیز طلبہ یہ بھی دیکھیں کہ اس بحث کے بعد یہ کہنا بالکل بھی غلط نہ ہوگا کہ باغ و بہار میں میر امن نے شعوری طور پر دہلوی تمدن کی عکاسی کی ہے۔